بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں، ایک تو سنی اتحاد کونسل کے اندر پی ٹی آئی کے حامی اراکین کی شمولیت اور دوسرے عارف علوی صاحب کا مستقبل۔ پہلے بات کرتے ہیں، عارف علوی صاحب نے جو آئین کے آرٹیکل 91 کی تشریح کی ہے وہ بالکل غلط تشریح ہے اور وہ حکومت سازی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ آزاد امیدواروں کو اپنا قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی نے کئی سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہا، بالآخر سنی اتحاد کونسل جیسی فرقہ وارانہ تنظیم کو استعمال کیا۔ اس جماعت کے سربراہ نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اپنے پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑا، لیکن شاید پھر بھی ناکام ہوئے، اور اس جماعت کے ٹکٹ پر 2024 میں NA89 یعنی NA89 میاں والی 1 سے سردار بہادر خان نے الیکشن لڑا، جس میں انہوں نے صرف 371 ووٹ حاصل کیے۔ اب 371 ووٹوں کا یہ خطیر مینڈیٹ اتنا ہے کہ اس کی جھولی میں 100 سے زائد سیٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ بات ابھی تک حیرت انگیز ہے کہ آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کامیاب ہونے کے باوجود صرف پی ٹی آئی کے اشاروں پر کیسے ناچ رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کس کے اشارے پر کیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی۔ نعیم الرحمن نے تو اپنی نشست بھی اس لیے چھوڑ دی کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو ذرا بھی گھاس نہیں ڈالی۔ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کس کے اشارے پر کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ سنی اتحاد کونسل نے 2009 میں امریکہ سے $36,660 طالبان کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے حاصل کیے تھے، لیکن یہ مظاہرہ ممتاز قادری کے حق میں مظاہرے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کو یہ رقم 2009 میں طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے دی گئی تھی۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد اور دینی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ نے سنی کونسل کو یہ رقم فراہم کی تھی، گویا یہ دہشت گردی کے لیے ایک ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان کو رقم دی گئی تھی۔ یہ بات ثابت بھی ہو گئی، انہوں نے امریکیوں نے اپنے ویب سائٹ پہ اس کو ظاہر کیا۔ اچھا، مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں طالبان کے خلاف بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوں، اور طالبان کے خلاف مظاہرے بھی اصل مقصد نہیں تھے، بلکہ پاکستان میں دیوبندی بریلوی مسالک کے درمیان کشیدگی کو خونریزی کی شکل دے دی جائے۔ اس وقت صاحبزادہ فضل کریم سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تھے۔ اب واضح ہو گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے فورن فنڈنگ حاصل کی تھی اور اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ فورن فنڈنگ کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ رینڈ کارپوریشن نے بھی یہی بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر دیوبندی بریلوی مسالک کے درمیان کشیدگی کرانے سے امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ رات نیوز نے اس سلسلے میں اکبر ایس بابر سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس واضح ثبوت کے بعد سنی اتحاد کونسل کو روک دینا چاہیے، فارن فنڈنگ کیس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک طویل عرصے سے امریکہ کے تھنک ٹینک اس بارے میں کافی حد تک ریسرچ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان تصادم کی کافی گنجائش موجود ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں یہ کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ جائے۔ سنی اتحاد کونسل اور علامہ طاہر القادری نے اس سلسلے میں بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ 2009 میں شاہ محمود قریشی کے رابطے تھے، وہ اس وقت وزیر خارجہ بھی تھے۔ یہی رابطے انہیں امریکی امداد دلوانے میں کامیاب ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اس کا کوئی رکن منتخب نہیں ہوا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اس کو موقع دیا جائے کہ اس کے اندر لوگ شامل ہو تو پھر اس کو مخصوص سیٹیں دی جائیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بیرسٹر گوہر 86 لوگوں کا ڈکلیریشن پیش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے ہیں۔ خود تو وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا الیکشن کیسے لڑیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے
تو اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے پھر محروم ہو جائیں گے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر کا دعویٰ ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے لیے 86 لوگوں کا ڈکلیریشن پیش کر رہے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے صرف 81 لوگوں کا ڈکلیریشن ایکسیپٹ کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 23 مخصوص نشستیں ان کو کیسے ملتی ہیں۔ یہ فیصلہ تو آزاد ارکان کو کرنا ہے خود کہ وہ کس پارٹی میں جائیں۔ بیرسٹر گوہر ان کی ترجمانی کس طرح سے کر رہے ہیں؟ البتہ صدر عارف علوی نے کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سازی کا یہ عمل رک جائے۔ واضح فارن فنڈنگ میں ملوث ہونے کے ثبوت کے بعد اگر الیکشن کمیشن اس پارٹی کو حکومت سازی کرنے کی اجازت دیتا ہے تو خود یہ الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، صدر عارف علوی۔ ان کے لیے مارچ 2024 نہایت بھاری گزرے گا۔ انہوں نے اپنے دور صدارت میں جو آئینی خلاف ورزیاں کی ہیں ان کی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ان پر سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے دوران اسمبلی توڑنے کی سمری کو منظور کرنے کا الزام لگے گا۔ یہ آئین کی صریح خلاف ورزی تھی۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کو 90 دن میں نہ کرانے کو آئینی خلاف ورزی قرار دیا تھا، جبکہ یہ کسی بھی لحاظ سے آئینی خلاف ورزی نہیں تھی۔ اگر الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے تو الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ پی ٹی آئی نے تحریک عدم اعتماد کے بعد سے پوری قوم کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ صدر عارف علوی نے آئین کے ساتھ تو بہت ہی کھلواڑ کیا ہے۔ اب عارف علوی پر الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ نومبر 2019 میں گورنر ہاؤس سندھ کا سرکاری دفتر استعمال کرتے ہوئے عمران اسماعیل کی نگرانی میں عارف علوی کے بیٹے عواب علوی نے برنگنگ اسماعیل نامی تنظیم کے ساتھ $25 ملین کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ یہ ادارہ بریلو نام کی فنٹیک کمپنی کے ساتھ نتھی ہے اور اس کمپنی کے تمام سرمایہ کار اور بورڈ آف گورنرز کے ارکان بھارتی شہری ہیں۔ عارف علوی ابھی تک علوی ڈینٹل کلینک جو ان کا تجارتی ادارہ ہے اس سے الگ نہیں ہوئے، تو یہ مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے، یعنی صدر کے عہدے کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا ہے۔ اس کی 3 برانچیں ہیں کراچی میں، ڈی ایچ اے، کلفٹن اور سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ٹیکسوں کی چوری بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ اب گورنر ہاؤس کو اپنے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، عارف علوی کا اور امریکہ کی اس فرم سے معاہدہ کرنا جس کے سرمایہ کار بھارتی ہیں، جبکہ عارف علوی آئین کے آرٹیکل 42 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس پر ان کو معاف کر دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئین کی اور بھی بہت سی خلاف ورزیاں انہوں نے کی ہیں جو وقت آنے پر سامنے آئیں گی، لیکن اپنے ڈینٹل کلینک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے صدر کے عہدے کا جو استعمال کیا ہے وہ واقعی ان کی گرفت کے لیے کافی ہے۔ تیسرا موضوع بلا تبصرہ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے خود ہی اس بات کا انکشاف کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے مینڈیٹ کو، ان کے الیکشن کو 100% جعل سازی سمجھتی ہے، فراڈ سمجھتی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مرکزی حکومت میں شامل ہو۔ اگر ایم کیو ایم مرکزی حکومت میں شامل ہوتی ہے تو اس کو صوبائی حکومت میں بھی حصہ مانگے گی، اور صوبائی حکومت میں شمولیت اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ کراچی شہر کے وسائل پر کنٹرول نہیں پا سکتی۔ تو بہرحال دیکھتے یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس سے کیسے نجات پاتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی خواہش پر ایم کیو ایم کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا اور یہ چوری ہوئی تھی۔ ایم کیو ایم کو اس طرح مسلط کر دینے سے الیکشن کمیشن اور اس الیکشن کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان تمام حلقوں میں جہاں سے ایم کیو ایم کو کامیابی دلائی گئی ہے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، اس لیے کہ جس حلقے میں ایم کیو ایم کو ناکامی ہوئی ہے وہاں پر ایم کیو ایم کو 494 ووٹ ملے ہیں فاروق ستار کو۔ اس کے علاوہ جن جن حلقوں میں ایم کیو ایم ناکام ہوئی ہے وہاں ووٹوں کی تعداد 1000-2000 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت جو کراچی میں بالکل غیر مقبول ہو چکی تھی اس کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑ جائیں؟ تو یہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، دیے نہیں گئے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کو اگر اپنے داغ دھونے ہیں تو ان حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرانے ہوں گے۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔
ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔